الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ نشهد ان سیدنا وحبیبنا وکریمنا وشفیعنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام یا ایہا الناس اتقوا ربکم۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اور آپ کی بندہ نوازی فرمایا اور مجھے اور آپ کو اپنی چوکھٹ پہ بلایا۔ اس لیے بلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کچھ دینے کے لیے بلایا ہے، لینے کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے مانگ میرے بندے، جب تک مانگ تب تک میری عطا ختم نہیں ہوتی، تیری مانگ ختم نہ ہونا چاہیے۔ جو زمین پہ بندہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں مانگنے نہیں آتا، ہمیں لینے نہیں آتا کہ اللہ سے ہم کیا مانگے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 عشرے رکھے، 3 عشرے پہ رمضان المبارک کا مہینہ مشتمل ہوا۔ ایک تو پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا، تیسرا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے خلاصی کا۔ یہ 3 عشرے سے مکمل طور پر ایک مہینہ بنا۔ جس طریقے سے لوگ اس کو نہیں مانتے کہ سیدھا سیدھا رمضان کا مہینہ ہے، عشرے نہیں ہے، لیکن آپ فضائل اعمال میں اٹھا کے دیکھو تو بات کا پتہ چلتا ہے، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر 3 عشرے رکھے۔ تو جو پہلا عشرہ تھا ہمارے سروں سے اجھل گیا، لیکن رمضان کا مہینہ تو باقی ہی رہا۔ پہلا عشرہ کیا تھا؟ رحمت کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی رحمت، اتنی عنایت ہوئی، اتنی کریمی ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان رمضان المبارک کے 10 دنوں کے اندر 10 تراویح جو ایک قرآن کو مکمل طور پر ختم کیا گیا، کھڑے کر سنے اور اس کو دھیان کے ساتھ سنایا گیا اور سنا بھی گیا، اور تراویح کی نماز بھی پڑھی گئی، اور 10 دن روزے بھی رکھا گیا، اور وہ عشرہ ختم ہو گیا۔ پھر دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ عشرہ بھی ہمارے سروں سے ختم کر رہا ہے۔ اور دیکھتے کیا ہے کہ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مانگ میرے بندے، کیا مانگنا چاہتا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ اور جہنم سے خلاصی والا مہینہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ جہنم سے خلاصی پائے تو اس عشرے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سے ندامت کے آنسو بہائے اور توبہ استغفار کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اللہ کا راضی ہونا اس مہینے کے اندر یہ ہماری کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا یہ ہماری ناکامیابی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سال کے 11 مہینوں کے اوپر یہ مہینے کی ایسی فضیلت دی ہے، ایسی برتری دی ہے کہ انسان جب اس مہینے کے اندر عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، برے عادتوں سے بچتا ہے اور شیطان کے مکر سے بچتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو اس مہینے کے اندر شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں، لیکن انسان کی بدقسمتی کہ شیطان کو قید کرنے کے بعد بھی انسان شیطانی حرکتیں کرتا ہے۔ تو بتاؤ کہ شیطان تو اس کا ساتھی نہیں ہے،
शैतान को तो अल्लाह तबारक ताला कैद कर दिए, फिर अब ये गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ है, तो बताओ कि जहन्नुम को हासिल कर रहा है, जहन्नुम के करीब जा रहा है। अल्लाह तबारक ताला फरमाते कि मेरे बंदे, ऐसा मुकद्दस महीना तेरे नसीब में लाया, दुनिया के अंदर जितने लोग थे तेरे चाहने वाले, तेरे दादा, तेरे परदादा, तेरे नाना, तेरे परनाना, तेरे खाला, तेरे फुफू, तेरे चाचा, तेरे खानदान के जितने भी और तेरे रिश्तेदार अकारीब, तेरे दोस्त अहबाब जो तुझे चाहते थे, तुझे देखते थे, वो दुनिया से आज तेरे नजरों के सामने से उजल हो गए, खत्म हो गए। तू बाकी है। अब अल्लाह ने तुझे बाकी रखा। तू तो तेरे नाना को नहीं जानता, तू तो तेरे दादा को नहीं जानता, तू तो तेरे परनाना को नहीं पहचानता, तू तो तेरे परदादा को नहीं पहचानता। अब तो तू क्या करे, तो उनके लिए दुआ करने वाला बन जा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अपने चाहने वालों के लिए दुआएं करो। जो तुम्हारे सामने से उजल हो गए, रुखसत हो गए, वो दुनिया में थे, वो तुम्हें चाहते थे लेकिन दुनिया से खत्म हो गए, अब तुम्हें उन्हें चाहने का जरिया बना लो। अब वो कैसे चाहे, उनके लिए दुरूद भेजो, इस्तग़फ़ार करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी तुम इस महीने के अंदर हर आन में, हर लम्हे में कपड़े धो या बर्तन धो या मिसवाक करो या कोई और चीज के काम करो, बस अल्लाह का कलाम पढ़ते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के बंदे और रसूल है। क्या है? देयर इज नो गॉड एक्सेप्ट अल्लाह, मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। इसको कोई ठुकरा सकता? कोई झूठ बोल सकता? नहीं, झूठ नहीं हो सकता। कलमा कभी झूठ नहीं हो सकता, नबी कभी झूठ नहीं हो सकते, और अल्लाह कभी झूठों का सहारा बन नहीं सकता। अल्लाह झूठों की मदद नहीं कर सकता। क्यों? कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, बंदे, अल्लाह के नबी फरमाए तू झूठ से बच जा, हर गुनाह से, हर बुराई से बच जाता। लेकिन आज इंसान ऐसे फितनों में पड़ा हुआ है कि एक दूसरे पे हसद, बग़्ज़ रखा हुआ है सीनों के अंदर, दिलों के अंदर कजी और नफरतें भरी हुई है, एक दूसरे को दुश्मन की निगाह से देखते हैं। रमजान मुबारक का इस मुक़द्दस महीने के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जिसने कलमा शहादत पढ़ता रहा, अल्लाह का नाम लेता रहा, अल्लाह तबारक व तआला हर आन में, हर लम्हे में उसको 70 नेकियां देते हैं। हर आन में, हर लम्हे में एक एक लफ्ज पढ़ उसके दर्जे बढ़ा दिए जाते हैं। जब एक रमजान मुबारक से पहले के महीनों में जिसने कलमा पढ़ा तो उसको 10 नेकियां मिलते, कुरान की तिलावत किया तो 10 नेकियां, अब अल्लाह उसके 70 दर्जे बढ़ा दिए। तो बताओ कि इस महीने की अजमत क्या है, इस महीने की बड़ाई क्या है। हम झूठ बोलते, रोजा रख के भी झूठ बोलते, चोरी करते, गलत निगाहें डालते, नियत को खराब रखते, तो बताओ कि हमारा रोजा कैसे कबूल होगा। हम समझते हैं हम रोजेदार है, रोजा रखता है झूठ बोलता है, रोजा रखता है चोरी करता है, रोजा रखता है अनाज शनाज रखता है, रोजा रखता है लोगों को बुरी नजर से देखता है, तो बताओ कि इसको रोजा रोजा नहीं बल्कि भूखा रहने के सिवा कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, टेल द ट्रूथ एंड शेम द डेविल। सच्चाई शैतान को शर्मिंदा करती है। हमें मालूम है कि सच बोला करो, सच बोलने से शैतान भी शर्मिंदा होता, लेकिन हमारे अंदर शैतानियत भरी हुई है। हर आन में, हर लम्हे में हम देखते क्या कि झूठ पे झूठ बोले जाते हैं। हम अंदाजा लगाओ, एक दूसरे के बाजू बैठे होते हैं, होटलों में हो या दुकानों के अंदर हो, तो क्या करते, किसी का फोन आता है तो यहां पे रहता, कहता है मैं फला गांव के अंदर हूं, तो कितनी झूठ। तो बताओ कि कामयाब हो सकता? झूठ बोलने वाला कभी कामयाब नहीं होता। झूठ बोलने वाले की दुआएं कबूल नहीं होती, बल्कि उसकी दुआओं को भी रद्द कर दिया जाता। अल्लाह ताला फरमाते, मांग मेरे बंदे इस महीने के अंदर क्या मांगना चाहता है, जब तक मांग तब तक मेरी अता खत्म नहीं होती, तेरी मांग खत्म ना होना चाहिए। हमें दुआ मांगने की फुर्सत नहीं। रोजेदार की वक्त, इफ्तार के वक्त रोजेदार की दुआ को अल्लाह ताला रद्द नहीं करते, यह हदीस के अंदर मौजूद है। और अल्लाह तबारक ताला आसमान के जितने फरिश्ते हैं
ان کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کے اندر فضائل اعمال کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور روزے دار کی دعا پر آمین کہا کرو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی فرقے کہ اس کو بھی نہیں مانتے، فرشتے کیوں ان کے معمول پہ انہیں مشتمل ہے، انہیں کیوں ان کی دعا پہ آمین کہیں گے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے عرش عظیم کو پکڑ کر جکڑ کر رکھنے والے فرشتوں کو بھی کہہ دیا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ تو بتاؤ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مقدس فرشتے جو میکائیل ہے، اسرائیل ہے، اسرافیل ہے، جبرائیل ہے، ان کو بھی کہتے کہ اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو، روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ تو اللہ بندوں کی طرف کتنا متوجہ ہو رہا کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آخری عشرے میں جس نے اعتکاف کیا، اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ اعتکاف کے معنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے۔ اس مہینے کے آخری عشرے میں جس نے اعتکاف کیا، اپنے بدن سے پاک ہونا، حرام چیزوں سے پاک ہونا، اور اعتکاف بیٹھنے والا روزے دار ہونا، اعتکاف بیٹھنے والا نمازی ہونا، اور وہ اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کرنا، محلے والوں کے لیے دعا کرنا، رشتہ دار اقارب کے لیے دعا کرنا۔ اعتکاف ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مسجد میں اعتکاف کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک دن میں اگر کسی نے اعتکاف کیا مسجد کے اندر تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث کے اندر ہے، آسمان سے، زمین سے آسمان کی جو خلا ہے، خالی جگہ ہے، زمین سے آسمان کی جتنی بھی خالی جگہ ہے، اور اس کے اندر 3 نہریں کھود دیا جائے، وہاں پر جہنم کی آگ برس رہی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس آگ کو ٹال دیتے ہیں، اس عذاب کو ختم کر دیتے ہیں۔ اعتکاف بیٹھنے والوں کی فضیلت اتنی بڑی ہے۔ ہم آج اعتکاف ایک دن بیٹھنے کے عوض میں اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بڑا اجر عظیم ثواب دے رہا، جہنم کی آگ کو ختم کر دے رہا۔ تو بتاؤ، اور انسان جو مرد آدمی ہے اگر مسجد میں نہ بیٹھے اعتکاف تو قطعاً حرام فرما دیا حدیث کے اندر، گھروں میں بیٹھنا اعتکاف جائز نہیں، مسجد میں بیٹھنے کا اہتمام کرے، کیونکہ آخری عشرے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی میرا چاہنے والا، مجھ سے پکارنے والا کہ جہنم سے بری ہونا چاہتا ہے تو میں اس کو آج جہنم سے بری کر دیتا ہوں۔ ہر کوئی جہنم سے چھٹکارا پانے والا۔ اس مہینے کی فضیلت میں اللہ تبارک تعالیٰ 3 عشرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلا 10 دن کا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کے اندر فرمائے کہ فرشتوں کو افطار کے وقت دعا رد نہیں کرتا، اے فرشتوں اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ ہمیں دعا مانگنے کی فرصت نہیں، ہم کو یہ بھی نہیں آتا کہ افطار کی دعا پڑھنے بھی نہیں آتا۔ روزہ بھی ہوتا تو نیت سے، انسان کا نیت ہونا ضروری ہے، روزہ کھولنا بھی نیت سے، مگر دعا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر دعا پڑھنا نہ ہوتا تو حدیث کے اندر دعائیں نہیں ہوتی۔ افطار کے وقت دعا کرنے کی فرصت نہیں کہ افطار کی دعا بھی بھول جاتے ہیں۔ افطار کی مشہور دعا کیا ہے؟ اللہم لکا صمت وبی الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، نشہد ان سیدنا وحبیبنا وکریمنا وشفیعنا
وسندنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام یا ایہا الناس اتقوا ربکم۔ سامعین اکرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے میری اور آپ کی بندہ نوازی فرمایا اور مجھے اور آپ کو اپنی چوکھٹ پہ بلایا۔ اس لیے بلایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کچھ دینے کے لیے بلایا ہے، لینے کے لیے نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے مانگ میرے بندے، جب تک مانگ تب تک میری عطا ختم نہیں ہوتی، تیری مانگ ختم نہ ہونا چاہیے۔ جو زمین پہ بندہ بیٹھ کے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمیں مانگنے نہیں آتا، ہمیں لینے نہیں آتا کہ اللہ سے ہم کیا مانگے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 عشرے رکھے۔ 3 عشرے پہ رمضان المبارک کا مہینہ مشتمل ہوا۔ ایک تو پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا، تیسرا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جہنم سے خلاصی کا۔ یہ 3 عشرے سے مکمل طور پر ایک مہینہ بنا۔ جس طریقے سے لوگ اس کو نہیں مانتے کہ سیدھا سیدھا رمضان کا مہینہ ہے، عشرے نہیں ہے، لیکن آپ فضائل اعمال میں اٹھا کے دیکھو تو بات کا پتہ چلتا ہے، حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر 3 عشرے رکھے۔ تو جو پہلا عشرہ تھا ہمارے سروں سے اجھل گیا، لیکن رمضان کا مہینہ تو باقی ہی رہا۔ پہلا عشرہ کیا تھا؟ رحمت کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی رحمت، اتنی عنایت ہوئی، اتنی کریمی ہوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہ انسان رمضان المبارک کے 10 دنوں کے اندر 10 تراویح جو ایک قرآن کو مکمل طور پر ختم کیا گیا، کھڑے کر سنے اور اس کو دھیان کے ساتھ سنایا گیا اور سنا بھی گیا، اور تراویح کی نماز بھی پڑھی گئی، اور 10 دن روزے بھی رکھا گیا، اور وہ عشرہ ختم ہو گیا۔ پھر دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور اللہ تبارک تعالیٰ یہ عشرہ بھی ہمارے سروں سے ختم کر رہا ہے۔ اور دیکھتے کیا ہے کہ تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مانگ میرے بندے، کیا مانگنا چاہتا ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ اور جہنم سے خلاصی والا مہینہ، اگر کوئی چاہتا ہے کہ جہنم سے خلاصی پائے تو اس عشرے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ سے ندامت کے آنسو بہائے اور توبہ استغفار کرے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر لے۔ اللہ کا راضی ہونا اس مہینے کے اندر یہ ہماری کامیابی ہے، اور اللہ کا ناراض ہونا یہ ہماری ناکامیابی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سال کے 11 مہینوں کے اوپر یہ مہینے کی ایسی فضیلت دی ہے، ایسی برتری دی ہے کہ انسان جب اس مہینے کے اندر عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، برے عادتوں سے بچتا ہے اور شیطان کے مکر سے بچتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو اس مہینے کے اندر شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں۔ لیکن انسان کی بدقسمتی کہ شیطان کو قید کرنے کے بعد بھی انسان شیطانی حرکتیں کرتا ہے، تو بتاؤ کہ شیطان تو اس کا ساتھی نہیں ہے، شیطان کو تو اللہ تبارک تعالیٰ قید کر دیے، پھر اب یہ گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، تو بتاؤ کہ جہنم کو حاصل کر رہا ہے، جہنم کے قریب جا رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ میرے بندے ایسا مقدس مہینہ تیرے نصیب میں لایا، دنیا کے اندر جتنے لوگ تھے تیرے چاہنے والے، تیرے دادا، تیرے پردادا، تیرے نانا، تیرے پرنانا، تیرے خالہ، تیرے پھپھو، تیرے چاچا، تیرے خاندان کے جتنے بھی اور تیرے رشتہ دار اقارب، تیرے دوست احباب جو تجھے چاہتے تھے، تجھے دیکھتے تھے،
وہ دنیا سے آج تیرے نظروں کے سامنے سے اجل ہو گئے، ختم ہو گئے، تو باقی ہے۔ اب اللہ نے تجھے باقی رکھا، تو تیرے نانا کو نہیں جانتا، تو تیرے دادا کو نہیں جانتا، تو تیرے پردادا کو نہیں پہچانتا، تو تیرے پردادا کو نہیں پہچانتا، اب تو کیا کرے؟ تو ان کے لیے دعا کرنے والا بن جا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کے لیے دعائیں کرو، جو تمہارے سامنے سے اجل ہو گئے، رخصت ہو گئے، وہ دنیا میں تھے، وہ تمہیں چاہتے تھے لیکن دنیا سے ختم ہو گئے، اب تمہیں انہیں چاہنے کا ذریعہ بنا لو۔ اب وہ کیسے چاہے؟ ان کے لیے درود بھیجو، استغفار کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی تم اس مہینے کے اندر ہر آن میں، ہر لمحے میں کپڑے دھو یا برتن دھو یا مسواک کرو یا کوئی اور چیز کے کام کرو، بس اللہ کا کلام پڑھتے رہو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ کیا ہے؟ There is no God except Allah, Muhammad is the messenger of Allah۔ اس کو کوئی ٹھکرا سکتا؟ کوئی جھوٹ بول سکتا؟ نہیں، جھوٹ نہیں ہو سکتا، کلمہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، نبی کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتے، اور اللہ کبھی جھوٹوں کا سہارا بن نہیں سکتا۔ اللہ جھوٹوں کی مدد نہیں کر سکتا، کیوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں بندے، اللہ کے نبی فرمائے تو جھوٹ سے بچ جا، ہر گناہ سے، ہر برائی سے بچ جاتا۔ لیکن آج انسان ایسے فتنوں میں پڑا ہوا ہے کہ ایک دوسرے پہ حسد، بغض رکھا ہوا ہے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر کجی اور نفرتیں بھری ہوئی ہے، ایک دوسرے کو دشمن کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ رمضان المبارک کا اس مقدس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جس نے کلمہ شہادت پڑھتا رہا، اللہ کا نام لیتا رہا، اللہ تبارک تعالیٰ ہر آن میں، ہر لمحے میں اس کو 70 نیکیاں دیتے ہیں۔ ہر آن میں، ہر لمحے میں ایک ایک لفظ پر اس کے درجے بڑھا دیے جاتے ہیں۔ جب ایک رمضان المبارک سے پہلے کے مہینوں میں جس نے کلمہ پڑھا تو اس کو 10 نیکیاں ملتے، قرآن کی تلاوت کیا تو 10 نیکیاں، اب اللہ اس کے 70 درجے بڑھا دیے۔ تو بتاؤ کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اس مہینے کی بڑائی کیا ہے؟ ہم جھوٹ بولتے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولتے، چوری کرتے، غلط نگاہیں ڈالتے، نیت کو خراب رکھتے، تو بتاؤ کہ ہمارا روزہ کیسے قبول ہوگا؟ ہم سمجھتے ہیں ہم روزے دار ہے، روزہ رکھتا ہے جھوٹ بولتا ہے، روزہ رکھتا ہے چوری کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے اناج شناز رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے لوگوں کو بری نظر سے دیکھتا ہے، تو بتاؤ کہ اس کو روزہ نہیں بلکہ بھوکا رہنے کے سوا کچھ نہیں۔ جھوٹ مت بولو، tell the truth and shame the devil۔ سچائی شیطان کو شرمندہ کرتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سچ بولا کرو، سچ بولنے سے شیطان بھی شرمندہ ہوتا، لیکن ہمارے اندر شیطانیت بھری ہوئی ہے۔ ہر آن میں، ہر لمحے میں ہم دیکھتے کیا کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں۔ ہم اندازہ لگاؤ، ایک دوسرے کے بازو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہوٹلوں میں ہو یا دکانوں کے اندر ہو، تو کیا کرتے؟ کسی کا فون آتا ہے تو یہاں پہ رہتا، کہتا ہے کہ میں فلاں گاؤں کے اندر ہوں، تو کتنی جھوٹ۔ تو بتاؤ کہ کامیاب ہو سکتا؟ جھوٹ بولنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی بلکہ اس کی دعاؤں کو بھی رد کر دیا جاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے مانگ میرے بندے اس مہینے کے اندر کیا مانگنا چاہتا ہے، جب تک مانگ تب تک میری عطا ختم نہیں ہوتی، تیری مانگ ختم نہ ہونا چاہیے۔ ہمیں دعا مانگنے کی فرصت نہیں۔ روزے دار کے وقت، افطار کے وقت روزے دار کی دعا کو اللہ تبارک تعالیٰ رد نہیں کرتے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ آسمان کے جتنے فرشتے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث کے اندر فضائل اعمال کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور روزے دار کی دعا پر آمین کہا کرو۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی فرقے کہ اس کو بھی نہیں مانتے، فرشتے کیوں ان کے معمول پہ انہیں مشتمل ہے، انہیں کیوں ان کی دعا پہ آمین کہیں گے؟ اللہ خود کہہ رہا ہے عرش عظیم کو پکڑ کر جکڑ کر رکھنے والے فرشتوں کو بھی کہہ دیا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ تو بتاؤ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے مقدس فرشتے جو میکائیل ہے،
اسرائیل ہے، اسرافیل ہے، جبرائیل ہے، ان کو بھی کہتے کہ اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو، روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ تو اللہ بندوں کی طرف کتنا متوجہ ہو رہا کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں اس مہینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے آخری عشرے میں جس نے اعتکاف کیا، اعتکاف کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اعتکاف کے معنی کیا ہے؟ اعتکاف کے معنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کے قریب جانا ہے۔ اس مہینے کے آخری عشرے میں جس نے اعتکاف کیا، اپنے بدن سے پاک ہونا، حرام چیزوں سے پاک ہونا، اور اعتکاف بیٹھنے والا روزے دار ہونا، اعتکاف بیٹھنے والا نمازی ہونا، اور وہ اپنے خاندان والوں کے لیے دعا کرنا، محلے والوں کے لیے دعا کرنا، رشتہ دار اقارب کے لیے دعا کرنا۔ اعتکاف ایسی چیز ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مسجد میں اعتکاف کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ ایک دن میں اگر کسی نے اعتکاف کیا مسجد کے اندر تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث کے اندر ہے، آسمان سے، زمین سے آسمان کی جو خلا ہے، خالی جگہ ہے، زمین سے آسمان کی جتنی بھی خالی جگہ ہے، اور اس کے اندر 3 نہریں کھود دیا جائے، وہاں پر جہنم کی آگ برس رہی ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ اس آگ کو ٹال دیتے ہیں، اس عذاب کو ختم کر دیتے ہیں۔ اعتکاف بیٹھنے والوں کی فضیلت اتنی بڑی ہے۔ ہم آج اعتکاف ایک دن بیٹھنے کے عوض میں اللہ تبارک تعالیٰ اتنا بڑا اجر و عظیم ثواب دے رہا، جہنم کی آگ کو ختم کر دے رہا۔ تو بتاؤ، اور انسان جو مرد آدمی ہے اگر مسجد میں نہ بیٹھے اعتکاف تو قطعاً حرام فرما دیا حدیث کے اندر، گھروں میں بیٹھنا اعتکاف جائز نہیں، مسجد میں بیٹھنے کا اہتمام کرے، کیونکہ آخری عشرے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی میرا چاہنے والا، مجھ سے پکارنے والا کہ جہنم سے بری ہونا چاہتا ہے تو میں اس کو آج جہنم سے بری کر دیتا ہوں۔ ہر کوئی جہنم سے چھٹکارا پانے والا۔ اس مہینے کی فضیلت میں اللہ تبارک تعالیٰ 3 عشرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پہلا 10 دن کا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا، تیسرا جہنم سے خلاصی کا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مقدس مہینے کے اندر فرمایا کہ فرشتوں کو افطار کے وقت دعا رد نہیں کرتا، اے فرشتوں اپنی اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو اور روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہا کرو۔ ہمیں دعا مانگنے کی فرصت نہیں، ہم کو یہ بھی نہیں آتا کہ افطار کی دعا پڑھنے بھی نہیں آتا۔ روزہ بھی ہوتا تو نیت سے، انسان کا نیت ہونا ضروری ہے، روزہ کھولنا بھی نیت سے، مگر دعا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اگر دعا پڑھنا نہ ہوتا تو حدیث کے اندر دعائیں نہیں ہوتی۔ افطار کے وقت دعا کرنے کی فرصت نہیں کہ افطار کی دعا بھی بھول جاتے ہیں۔ افطار کی مشہور دعا کیا ہے؟ اللہم لکا صمت و